بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں گلبرگہ سے بات کر رہی ہوں. میں اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے مل گیا. اس کے لیے مسائل زندگی پروگرام کا بہت بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر مجھے اور میری ماں باپ سے بغیر انفارم کرے طلاق دے دیا ہے، اور جن قبلہ سے طلاق کرایا ہے انہوں نے بھی مجھے کچھ انفارم نہیں کیا تھا. کیا ایسا طلاق لینا صحیح ہے؟ میرا ایک بچہ بھی ان کے پاس ہے جو صرف 5 مہینے کا ہے. اس کو پیدا ہوتے ہی مجھ سے یعنی اس کی ماں سے الگ کر کے مجھے انڈیا دھوکے سے بھیج دیا علاج کے بہانے، کیونکہ میری طبیعت ڈیلیوری کے بعد خراب ہو گئی تھی. مجھے دھوکے سے انڈیا بھیج کر مجھے طلاق دے دیا ہے اور میرا حق مہر بھی ادا نہیں کیا انہوں نے. میرا بچہ بھی ان کے پاس ہے. میرے شوہر کرشنا گیری تامل ناڈو کے ہیں، وہ دبئی میں جاب کرتے ہیں. کیا اسلام اس طرح کی طلاق صحیح ہے؟ دیکھیں جاوید بھائی، جہاں تک مسئلہ طلاق کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دیگر مسائل ہیں جن کو ہونا چاہیے تو وہ غلط ہوا ہے. جی، اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک مہر کا ہے، مہر ادا کرنا چاہیے اور پورا مہر ان کو دینا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ عدے کے زمانے میں جو خرچ ہے وہ خرچ بھی پورا کرنا چاہیے، ان کو پورا دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے بچے کا معاملہ جہاں تک ہے، بچے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 5 ماہ کی ہے، تو 5 ماہ کے بچے یہ بہرحال ماں کے پاس رہے گا. اس کو 7 سال تک جو ہے وہ حق رضاعت جو ہے وہ پرورش کا حق اور جو اس کا حق اسلام نے دیا ہے اس سے پہلے وہ نہیں لے سکتے. یہ حق ماں کے پاس ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، کہ ادھر سے کیا معاملات ہوئے، ادھر سے اور کہاں کیسے وہاں پر شادی ہو کے، کیونکہ آج کل یہ سب بھی ہو رہا ہے. بہت سے لوگ صرف جن کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہے تو وہ اس طرح سے صرف بچہ وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اتنی ہی مدت کے لیے وہ صرف وقت دیتا. لہٰذا خاندان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا چاہیے، کہیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے کہ بعد میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو یہ غلط ہے. لہٰذا جو مقامی وہاں کے افراد ہیں اور ان کے یہاں جو ہے ان سے رابطہ کر کے اسے مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا یہ ہے کہ ہم ابھی تھوڑے سمے پہلے ہی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں. جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ہمارے آس پاس میں ہمارے آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ممی پاپا میں تو کبھی ہم بھائی بہنوں میں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، 1 منٹ بھی شانتی نہیں رہتی. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیں، جہاں تک میں نے بتایا، شاید اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جو جھگڑے یا یہ کہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے 1 مرتبہ صلوات پڑھیں اور سورہ نساء پڑھیں اور 11 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے خدا سے دعا کریں انشاءاللہ، محبت کے لیے، دونوں کے درمیان اختلافات برطرف ہونے کے لیے، ماں باپ میں بھی بہن بھائیوں میں بھی، جی دونوں سب کے درمیان انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے گھر کے اندر برکت جو ہے وہ باقی رہے. جیسے روزانہ جو ہے وہ گھر کا اور گھر والوں کی طرف سے صدقہ نکال دینا، روزانہ امام کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے نکال دے، یہ اس طرح سے. اور واجبات جو ہے وہ نماز، خاص طور سے واجب نمازوں کو ان کے اول وقت پہ پڑھے، قضا نہ ہونے دیں، کیونکہ بہت سے بلائیں ہیں کہ جو واجب کے ادا نہ کرنے سے بھی نازل ہوتی ہیں. جی بے شک. ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بھی یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، الہی آمین، اور چینل ون کو کامیابی عطا کرے، الہی آمین. لکھنؤ، کبھی آپ لکھنؤ آئے تو گھر ضرور تشریف لائیں، ہم بریانی کافی ٹیسٹی بناتے ہیں. میرے کچھ سوال ہیں. ایصال ثواب، دیسا، برسی میں کیا فرق ہے؟ کیا مرحوم کے لیے ہر سال ان کی ڈیٹ آف برتھ کی ڈیٹ پر کھانا پکا کر نظر کرنا ضروری ہے اسی گھر میں جہاں انتقال ہوا ہے؟ اگر کسی وجہ سے ہم اس ٹائم کہیں اور چلے گئے اور وہاں ان کے نام سے
مجلس کرا دی، سورہ فاتحہ پڑھا دیا تو ان کے نام سے کچھ دے دیا، تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے. ایصال ثواب، دیسا، برسی، سیوم، دسواں، بیسواں، یہ سب جو بھی ہے یہ سب مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے. بے شک جی. ایصال ثواب یعنی ثواب وہاں پہنچانا ہے روح تک، مرنے والے تک. اب یہ کبھی سال میں ایک مرتبہ انتظام کرتا، کوئی کبھی جو ہے وہ 10 دنوں میں، کبھی کوئی 3 دنوں میں، کبھی جو ہے وہ 6 دنوں میں، 6 مہینے میں. اس طرح کا یہ صرف ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے کہ جو مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے. اب ایصال ثواب کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز سے بھی کر سکتے اور ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. کہیں بھی کر سکتے ہیں. جی مرحوم کو روزانہ کر سکتے ہیں. جی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈیٹ آف برتھ آئے جب تو اسی دن مجلس ہو، اسی دن جو ایصال ثواب ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے. خاص طور سے جس دن انتقال ہوا ہے، وفات ہے، تو اس دن کم سے کم جو ہے وہ یاد کریں مرحوم کو. ورنہ ہر شب جمعہ چاہیے کہ مرحوم کو ایصال ثواب کرے، ایک سورہ فاتحہ پڑھے یا کوئی قرآن پڑھے یا کچھ کھانا پکا کے غریب کو دے دے ان کی طرف سے. یہ سب جو ہے وہ ایصال ثواب ہے جی. جو کہیں بھی رہ کے کسی وقت بھی اور کبھی بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ باہر ہیں اور ہمیں بھی بلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم عزاداری کرتے ہیں، میرے سوا اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. اگر ہم اپنے گھر میں امام بارگاہ نہ سجا سکے اور ہسبینڈ کے پاس جا کر رہیں، پورے 10 دن کا ماتم، مجلس اور نظر ویسے ہی کریں جیسے گھر پر کرتے ہیں، بس وہاں امام بارگاہ وغیرہ نہیں سجا سکتے کیونکہ وہاں پرمیشن نہیں ہے، تو کیا مولا حسین ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسی ناراضگی نہیں ہے. امام ناراض نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے. وہاں پر بھی ایک جگہ اور عزاداری ہوگی جہاں نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی کسی طریقے سے وہاں پر ایک رواج بڑھے گا. اور رہ گیا جہاں تک قدیم گھر ہے وہاں پر عزاداری ہوتی ہے، کبھی کبھی جب آئیں وہاں پر عزاداری کریں، مجلس کریں. اب ان دنوں میں نہیں ہو سکتی، جہاں کر رہے وہاں کریں، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہو چکی ہے، وائف ساتھ میں رہتی ہیں، مکان ہسبینڈ کے نام ہے، بعد میں ڈیورس ہو جاتا ہے، تو مکان کا حقدار کون ہوگا؟ وائف کا حق ڈیورس کے بعد ختم ہو جائے گا، مکان سے کوئی مطلب نہیں رہے گا؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. ہاں، یہ تو ظاہر سی بات ہے. اگر طلاق ہو چکی ہے اور اس کا طلاق کے بعد عدہ بھی گزر چکا ہے، اور اس کے بعد انتقال کے بعد کیا مسئلہ ہے یا کہ طلاق نہیں جی. مطلب طلاق تو ہو گیا ہے جی. اب وہ اس کے گھر میں اس کا جو خرچ وغیرہ تھا وہ دے دیا، ختم ہو گیا. اس گھر میں اس کا کوئی اگر نہیں، شوہر کے نام پہ گھر ہے، شوہر کا گھر ہے، شوہر کا جس کے مالک وہ ہے کہ جس کے نام گھر کو کیا گیا ہے. جی. فرض کر لیجئے اگر شوہر نے اس مکان کو اپنی بیوی کے نام کیا تھا جی اور اس کو ہی دے دیا تھا، جی اسی کو مالک بنا دیا تھا، تو پھر طلاق کے بعد وہ گھر بیوی کا ہی رہے گا، جی کیونکہ اس کو دے چکا ہے پہلے سے، جی. تو اب وہ اسی کا ہوگا. جی. لیکن اگر شوہر نے اپنے نام کیا یا کسی اور کے نام کیا تو پھر جس کے نام یا اس کا نام ہے تو اسی کا رہے گا. طلاق کے بعد اس کا حق وہاں اس میں نہیں ہوتا. بیوی کو نہیں ہوگا. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ جب لمبے ٹائم کے لیے گھر کو بند کر کے کہیں جا کر اپنا گھر کے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ تو کوئی دعا یا بتا دیجیے یا وظیفہ جس سے ہمارے گھر کا سامان محفوظ رہے. اس سلسلے میں کچھ دعائیں ہیں گھر کی برکت کے لیے اور دکان وغیرہ یا شخص بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے. امام جواد علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے، دعا ہے چھوٹی سی، اور کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کسی طرح کی کوئی بلا یا کوئی نقصان، کوئی ضرر نہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کر کے دم کر دے اور اس چاروں طرف جو ہے وہ اسے حرز کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نورو یا برہان، یا مبینو یا منیر، یا رب اکفنی الشرور وآفات الدہور واسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. یہ دعا پڑھ دے. اور اس کے علاوہ اگر آیت الکرسی یا جو ہے وہ خود سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے وہاں پر اس کو
رکھیں تو بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ جاوید بھائی میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے جاوید بھائی۔ جس طرح آپ ہم لوگوں کے سوال مولانا صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے کریکٹ کر کے بتاتے ہیں، ہمیں آپ کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، اپنائیت سی لگتی ہے۔ اللہ آپ کو اچھی صحت اور حیات طیبہ عطا فرمائے، آمین۔ 2 ایپیسوڈ ہو گئے میرے سوال نہیں دکھائے گئے، ہمیں میرے سوالوں کا جلدی جواب چاہیے تھا، میں نے اپنے سوال دوبارہ بھیجے ہیں، 3 ایپیسوڈ سے انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اگر میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے تو بتا دیجئے، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بہن۔ یہ آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آیا، میں نے آگاہ خدمت پیش کیا، میں معذرت خواہ ہوں، ایڈمن تک ضرور آپ کی شکایت پہنچاؤں گا کہ آپ کا سوال اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا، بہت بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ سوال بھیجتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم کے جلوس میں جو دمام بجتا ہے تو دوسری قوم والے لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ غم کے ماحول میں یہ ڈھول کیوں بجاتے ہیں، کیا یہ دمام بجانا صحیح ہے؟ دیکھیں، کسی قوم کے بولنے سے یا ان کے اعتراض کرنے سے ہماری کوئی رسم یا کوئی ہماری جو ہے عزاداری مخدوش یا یہ کہ اس کا اعتبار نہیں گھٹ جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، آیا اسلام میں شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، وہ دیکھا جائے گا، کسی دوسرے کے کہنے سے یا اعتراض کرنے سے نہیں۔ رہ گیا مسئلہ تو یہ علاقائی رسموں میں سے ہے، بعض جگہوں کے اوپر رائج تھا اور ابھی بھی ہے، بعض جگہوں کے اوپر نہیں ہے، تو جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پر ہے اور وہ اگر مخصوص انداز سے کہ جو عزاداری کے دنوں میں غم کے انداز میں وہ بجایا جاتا ہے، اگر وہ اسی طریقے سے بجایا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب بدل کے آ رہی ہیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہو یا ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے وہ درست ہوگا، وہ نہیں۔ ہر ایک ناظرین میں سے سب جانتے ہیں کہ آج سے 40 سال 35 سال پہلے جو چیزیں عزاداری میں تھیں ہمارے یہاں، واقعاً ان کا خلوص اور اخلاص اور وہ عزاداری دیکھ کر کے انسان کو محسوس بھی ہوتا تھا۔ تو اگر اسی طریقے سے کوئی چیز ہے کہ جو رائج ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شریعت کی نگاہ میں وہ درست نہیں ہے، جس کے لیے علماء تشخیص دیں گے اس علاقے کے، تو ان کو نہیں انجام دینا، لیکن اگر وہ چیز شریعت کے دائرے میں ہے اور علماء تشخیص دیتے ہیں علماء حق، تو اسے ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبیر حیدر احمد آباد سے، فرادہ نماز میں جہریہ نماز فجر یا مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں قرات آہستہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی کیا؟ اگر جان بوجھ کے کیا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، جی، احتیاط بطور احتیاط واجب ہے یہ کہ بلند آواز سے نماز پڑھنے والے کو نماز بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے، جی، جیسے مغرب کے 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، صبح کی 2 رکعت۔ اس کے علاوہ جو ظہر عصر ہے، ان کے 4 رکعت کو آہستہ پڑھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہے کہ جو بلند آواز سے پڑھنے والے کو آہستہ سے پڑھنے والے کو بلند آواز سے جان بوجھ کے کرے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھول کے کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ شریف اذان میں اپنا نام کس طرح سے لیتے تھے؟ کس میں؟ اذان میں علی ولی اللہ کہتے تھے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان اور اقامت کہہ کے وہ نماز شروع کرتے تھے، اسی طریقے سے بالکل بہو اسی طریقے سے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اذان اور اقامت اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے اور شروع کرتے تھے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ جب وفات پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی
تو تمام صحابہ و تابعین جو تھے ان سب نے، خاص طور سے جو صحابہ تھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وہ سب کہہ اٹھے، فوراً اعلان کر دیا کہ آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جی سبحان اللہ. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاں نماز میں، اذان میں، اقامت میں وہ سب کچھ تھا کچھ رسول اللہ کے ہاں تھا. اور رسول اللہ کیا پڑھتے تھے؟ تو رسول اللہ کیا پڑھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جو آج ہمارے یہاں اذان رائج ہے، یا جو اذان ہمارے یہاں توضیح المسائل میں، یا جو اذان شریعت میں ہمیں تاکید اور تعلیم دی گئی ہے، وہی اذان ہے. جی جو شریعت میں وہ جو اذان باقاعدہ طور سے وارد ہوئی ہے، جی وہی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. میں آبان دارجلنگ سے، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجھ سے پیسہ لے کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، بزنس میں لگانا چاہتا ہے، اور بزنس کا 1% پروفٹ مجھے دے گا، تو پیسہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، بزنس میں اگر وہ آپ کو شریک کر کے کوئی حصہ آپ کا بنا کے دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن آپ خود معین نہیں کر سکتے ہیں کہ فکس کر دیں کہ نہیں ہم کو اتنا چاہیے. تو دیکھیں، بزنس جب ہوتا ہے تو فائدے میں نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے. جی تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نقصان اور فائدے دونوں میں شریک ہو کے جو بھی وہ آپ کو دیتے ہیں وہ جائز ہوگا. لیکن فکس کر دیں گے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے، جی وہ نہیں. وہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. کیا ہم اپنے برے اچھے خواب کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ ایسے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، فائدہ نہ ہو، یا اس سے کوئی جو حل نہ نکلے. جی تو اس سے بیان کرے جس سے کوئی حل نکل سکے یا اس سے فائدہ ہو. تو ہر ایک سے بیان کریں، اس سے بیان کرے جس سے فائدہ ہو. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا گھر میں اچھے برے جنات اثرات ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے، کیونکہ بہرحال کچھ ایسے جن ہیں کہ جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں پہنچاتے. عام طور سے نہیں ہوتا. عام طور سے یوں نہیں ہے. جیسے کسی کے اوپر بھی جو وہ آیا اور وہ بس حاضری آ رہی ہے اور حاضری آئی کیا اور کیا تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں. لیکن بہرحال کچھ شیاطین ہیں، کیونکہ جن اور انس دونوں کے شر سے بچنے کی جو وہ قرآن میں ہے، سورہ بھی ہے وہ. تو یقیناً جن کے بلائیں اور شیطان کی بلائیں آفتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آیت الکرسی پڑھیے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیجیے، گھر کو پاک صاف رکھیے، پاک رہیے، پاک رہیے، جی اللہ کا ذکر کریں، جی نجاست طہارت کا خیال رکھیں. ان سب چیزوں سے سب بلائیں دور بھی ہو جاتی ہیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام. I have a question. اسٹیپ ڈاٹر اینڈ اسٹیپ فادر کا ریلیشن شپ محرم ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ جب تک باپ نے یا لڑکے شوہر نے، جب تک مرد نے عقد نہیں کیا ہے، عقد سے پہلے وہ ماں اور وہ جو ماں بیٹی لے کے آئی ہے وہ دونوں نامحرم ہیں. جی دونوں نامحرم ہیں اس مرد کے لیے جب تک عقد نہیں ہوا. جی عقد ہو جانے کے بعد، ماں سے عقد ہو جانے کے بعد بھی وہ لڑکی نامحرم ہے. لیکن جیسے ہی عقد کے بعد ہم بستری کیا جی اس ماں سے، تو وہ اس کی بیٹی بھی اس کے لیے محرم ہو جائے گی. جی یہ یاد رکھیں. جی صرف اگر عقد صرف کیا ہے تو عقد سے وہ نامحرم ہی بنی رہے گی. لیکن اگر اپنے اس نئی بیوی کے سے کہ جس سے عقد کیا ہے، وہ جو لڑکی لے کے آئی ہے اپنی، اگر اس سے عقد کے بعد شب گزاری ہے، ہاں شب گزاری ہے، تو پھر اس کے بعد وہ محرم ہو جائے گی ہمیشہ. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میں جوہر عباس اتراکھنڈ سے. ایک مسئلہ درپیش ہے جی کہ 2 بچے ہیں جو بہت چھوٹے سن میں ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ان کی پڑھائی وغیرہ کے لیے وظیفہ وغیرہ انتظام کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں؟
دیکھیں اس سلسلے میں بہت سے تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان سے رابطہ کریں، خود پرسنل فون کریں یہاں، وہ بھی ان چینل سے بھی جو ہے رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ جی آپ کہاں درخواست دیجئے، اپلیکیشن دیجئے۔ بامبے میں بھی کچھ ادارے ہیں کہ جو اس طرح کام کرتے ہیں، مقامی ایجوکیشن علماء کے سے بھی لیے مقامی علماء سے معلوم کریں جی تو وہ اس طرح سے معلوم ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم آغا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام جی، میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مستحب ہے، مستحب ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنا مستحب ہے۔ دوسرا کویشچن، نظر نیاز کون سے امام کی سنت ہے؟ پلیز آتھینٹک ریفرنس بتائیے۔ پہلے تو نظر نیاز سمجھ لیجئے کہ نظر و نیاز ہے کیا چیز۔ نظر و نیاز کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف سے، یعنی خدا کے لیے کسی کے پاس بھیجنا یا کسی کے لیے جو ہے وہ قرار دینا۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ نظر کرتا ہوں کہ بھئی یہ شفا کے لیے یا کام ہونے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی دوں گا، 10 مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر کہلاتی ہیں، یہ بھی نظر ہے۔ اب جو نظر و نیاز، اگر مثلا شب جمعہ بیٹھ کے اگر ہم سالن بنا کے، روٹی بنا کے، چاول رکھ کے یہ فاتحہ پڑھتے تو اگر آپ اس کو نظر کہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا تبرک ہے، ایصال ثواب ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے قربتاً اللہ، ہم اس عمل کو فلاں کے لیے یا یہ کہ فلاں کام ہو جائے تو ہم یہ کام کریں گے اور اللہ کی راہ میں یہ کام پیش کریں گے، یہ عمل پیش کریں گے، اسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خود امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنی عزاداری کے لیے بھی مکہ میں لوگوں کو معین کیا تھا۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ قرار دیا تھا کہ اتنی بار جو ہے وہ ان کے لیے یہ عمل کیا جائے، یا مثلا امام کاظم علیہ السلام کے لیے کہ 1400 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے ان کے لیے نذر کرے، یا اسی طریقے سے بہت سے جو ہے نذر ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے خطا کلام نہیں ہو رہا ہو۔ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے تھے، بیمار ہوئے تو صدیقہ سارہ مولا متقیان نے نظر کی، قرآن کہہ رہا ہے تو جی، جہاں ایک معصوم نہیں بلکہ یہاں تو سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین السلام، امام حسن، امام حسین، جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو نیاز پنجتن پاک کی سیرت۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا نام خوشبو ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا شیعوں میں اجتماع حرام ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو اجتماع سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے تو شروع ہوا ہے جی، اس کے بعد جو دوسری جگہ پہنچا ہے۔ اب محرم میں اجتماع ہوگا ہر جگہ۔ اجتماع یعنی جمع ہونا، جی، اور جمع ہونا مجلس کی شکل میں، جی، یا جو ہے وہ جلسے کی شکل میں، محفل کی شکل میں، جشن کی شکل، وہ سب اجتماع ہی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جادہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ محرم میں لیڈیز مجلس میں تابوت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ جینٹس اٹھاتے ہیں یا لیڈیز کو اٹھانا چاہیے؟ مجھے یہ عمل صحیح نہیں لگتا کیونکہ نامحرمی ہوتی ہے، آپ شریعت سے بتائیں کیا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہونا چاہیے، یہ نامحرموں یعنی خواتین کے درمیان مرد، نہیں سوال یہ نہیں آ گیا ان کا، نہیں یہی ہے جی، خواتین کے درمیان میں تابوت مرد اٹھا رہے ہیں، وہ غلط ہے، یہ وہی سوال ہے۔ یہ جی، اچھا، وہ یہ سوال ہے کہ خواتین کا مجمع ہے، اس میں تابوت اٹھانے والے امام حسین السلام کا یہ مرد لوگ آتے ہیں، وہ غلط ہے، 100% غلط ہے، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک اٹھانے کا خود خواتین اٹھائیں اپنے درمیان میں، نہیں اٹھا سکتے رکھیں ایک جگہ پہ اور پرسہ دیں اس طرح سے، ورنہ جو مردوں کا عام طور سے کہیں ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ گوشے میں کہیں ہو رہا ہو، تو نہیں ہونا چاہیے یہ، چاہے وہ حجاب و پردے میں، کیونکہ جب تابوت نکلتا ہے جلوس کی شکل میں ہو یا مجلس میں ہو تو رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں پر کوئی بھی مرد ہوگا تو نامحرموں سے ٹکرا ہوگا، اس لیے وہ درست غلط ہے، وہ درست نہیں۔ کیا لیڈیز کا شبیہ تابوت اٹھانا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
یہ دوسری بار سیم سوال بھیجا جا رہا ہے، برائے مہربانی جواب سے نوازیں۔ اگر انسان کو نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان شک ہو جائے کہ پہلا سجدہ یا دوسرا، تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق کیا حکم ہے؟ دیکھو، اس کو سب سے پہلے تو غور کرنا چاہیے شک کی ہر شک میں، اس شک میں بھی اسے یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے ٹھہرے ایک مرتبہ، اور اس کا دماغ جدھر جائے اس کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ جاتا ہے کہ پہلا سجدہ کو وہ کیا ہے تو دوسرا کرے اب، اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو اس کو دوسرا اگر کر لیا ہے دوسرا یہ سوچ رہا ہے، لیکن اگر وہ کر چکا ہے تو پھر شک نہیں ہے، پھر شک نہیں ہے نا، نہیں، اگر دوسرا کرنے کے بعد شک ہو کے کیا ہے یا نہیں کیا، نہیں، لیکن ایک کا اضافہ اگر ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں نہیں ہے، ایک کے اضافہ ہونے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ فیروز حیدر جلال پور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں سلام۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر عقیق کی انگوٹھی پہنے ہو اور ناپاک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مطلب کیا گناہ ہوگا؟ نہیں، صرف عقیق ہے اور اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر آیت یا معصوم کے اسما اس پہ کندہ نہیں ہے تو یہ بدن سے ٹچ نہیں ہوگا نام، لیکن اگر سادی انگوٹھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اجرت کی نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھوانا چاہیے، نہیں جی، وہ درست نہیں ہے۔ یعنی جو اجارے کی نماز پڑھوا رہا ہے اس کو نہ دے جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بلکہ اسے دے کہ جو مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے کامل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک کویشچن ہے کہ کیا لڑکیاں اپنے بال کٹوا سکتی ہیں؟ اس پر فقہ جعفریہ کا کیا حکم ہے؟ کٹوا سکتی ہیں مگر عورتوں کے سے، نامحرموں سے نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ السلام۔ میرا سوال ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، پیغام سنتا ہے اور اسی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اپنے پیغام کو القاء کرتا ہے خواب۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ باقاعدہ وحی کے دریافت کرنے کو فرشتے سے دیکھتا بھی ہے، خواب میں بھی سنتا ہے، اور وہ رسول جو ہوتا ہے شریعت کا مالک بھی ہوتا ہے۔ جی، اس طریقے سے ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جی، اسی لیے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کو نبی بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، لیکن جو صرف نبی ہے اس کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ ٹی شرٹ پہ یا حسین یا عباس یا علی مدد وغیرہ جو لکھتے ہیں اس کے بعد میں اس کو دھوتے ہیں تو اس کا احترام نہیں باقی رہتا، علماء اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ ہر سال ہر بار کہا گیا ہے، یہاں سے چین الوین سے تو بہت بار کہا گیا ہوگا، بلکہ اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اگر وضو نہیں ہے اس کے بعد میں اور طہارت نہیں اس کے بعد میں بھی ایسا پہننا کیسا ہے؟ محرم کا غم منانے کے لیے کپڑا پہننا ہے تو آپ سادہ سیاہ لباس پہنیے، غم کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر لکھنا ہی ہے تو پھر آپ اگر اس کا احترام کر سکتے ہو تبھی یہ کام کرو۔ جی، خاص طور سے مثلا اگر آپ شرٹ کے اوپر یا ٹی شرٹ پہ لکھا ہے تو بھائی آپ لیٹیں گے، بیٹھیں گے، یہاں جائیں گے، ٹوائلٹ میں جائیں گے، باتھ روم میں جائیں گے، یہ ہر وقت باوضو نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، یہ سارے مسائل تو ہیں نا۔ یہ جس کی بنا پر جو ہے ایک بے احترامی ہوگی کہ بھئی ہمارے معصومین علیہ السلام ایسے نہیں کہ جس کو ہم کسی کاغذ پر بھی جو ہے وہ لکھ کے کہیں بھی ڈال دیں یا کسی طرح سے، ہمارے ایسی نہ ان کے تصویر، نہ ان کے اسماء، نہ ان کے آثار، اس طرح سے ہمارے یہاں دستور نہیں ہے۔ لہٰذا ٹی شرٹ وغیرہ کے اوپر اگر لکھتے ہیں تو اگر احترام پورا احترام کر سکتے ہیں تو ٹھیک، مثلا جلوس میں پہنا، باوضو ہو کر کے پہنا اور اس کا احترام کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ نبھایا، اور جب جلوس ختم ہوا
فوراً ہم نے وضو کے عالم میں ہے ابھی ہم نے اس کو اتار کے احترام سے اس کو ایک جگہ ٹانگ دیا، کیونکہ وہ کپڑا اور دوسرے کپڑے میں فرق ہے. بے شک جی. کہ اب اس میں یا حسین لکھا ہوا ہے، دوسرے کپڑوں میں نہیں لکھا ہے، تو ہم ان کپڑوں کو اور دوسرے کپڑوں کے ساتھ بھی ہم اگر رکھیں گے تو یہ ہمارے یہاں کے احترام اور آداب کے خلاف ہے. بے شک. اس لیے کہ ہمارے یہاں کے امام باڑے میں جانشین سرنشی میں جو کپڑا بھی امام سے منسوب ہو جاتا ہے وہ احترام و تقدس میں بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ہم کو پھر اب وہ کپڑا ہم دوسرے کپڑوں کے ساتھ نہیں رکھتے. پھر وہ آپ دیکھیے کہ وہاں کی ایک ایک کپڑے امام باڑے کے شہنشین کے وہ سارے طے کر کے الگ صندوق میں رکھا جاتا ہے، اس میں وہ دوسرے کپڑے نہیں رکھے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ احترام باقی رکھیں، یہ تقدس باقی رکھیں، جس کی بنا پر ہمارے جو عقائد اور ہمارے جو اعتقادات ہیں وہ محفوظ رہیں، ورنہ اس طرح کی باتوں سے پھر احترام ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. مولانا صاحب السلام علیکم. والسلام. کسی کا نکاح ثابت نہ ہو پائے اور وہ جو یہ کہتے رہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا، اس کے لیے گواہی دینے والا بھی کہیں نہیں ہو، یا گواہ جو ہے وہ کہیں کہ ہاں نکاح ہو گیا ہے، تو اس کا نکاح کا لیٹر آج تک نہیں بتایا، اور اس کے نکاح پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ اس کے بچے بڑے ہو گئے، شادی کے لائق، نیک بھی ہیں، نماز عزاداری محفل جشن سبھی میں حصہ لیتے ہیں، لیکن نکاح ان کے باپ کا ثابت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا، اور باہر شادی کوئی کرا بھی نہیں دیتا کہ پتہ چلے گا تو اچھی بات نہیں اور غلط کام ہو جائے گا. تو اب ان کی اولاد کے لیے کیا شریعت میں حکم ہے؟ کیا نکاح کے لیے گواہوں کی شرط ہے؟ نکاح کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ضرورت نہیں ہے کہ ثابت کیا جائے. اگر وہ خود انسان کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب نکاح ہوا ہے تو بہت سے دیگر افراد تو ہوں گے، اور گواہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گواہی دے رہے ہیں، کہ گواہی دے رہے ہوں گے، تو پھر یہ کافی ہے اس کے لیے. جی. اور اگر غلط ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے دیگر جو ہے وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ان کے اولاد سے نکاح کرنا چاہ رہے، اب ان کا جس طریقے سے دوسرے سے نہیں بنتی ہے اور نہیں رشتہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی اگر اطمینان نہیں ہے تو نہ کرے رشتہ. لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے اور دیگر افراد بھی جانتے ہیں تو ان کی اولاد پاک صاف ہے اور وہ کریں. اور اگر بائی چانس خدا نخواستہ ایسا کوئی ہے تو پھر جس وقت بھی وہ موقع ملے اور جس وقت یہ احساس ہو اس وقت بھی وہ نکاح پڑھوا لے. اور دوسری بات یہ آگا، یہ تو جو مذہب اہل بیت میں نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت شرط نہیں ہے، اس میں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، طلاق میں ضرورت ہوتی ہے. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حضرت الاسلام کا مشکور تشریف لائے. انشاءاللہ جوابات سے ہم سب استفادہ حاصل کریں گے. سوالات مسلسل بھیجتے رہیے. آپ کا چینل ہے، اس کی مدد اعانت کرتے رہیے، ڈونیشن کے ذریعے، خمس سہم امام کے ذریعے، عطیات کے ذریعے، سجیشنز کے ذریعے. اور آج کا دن جو گزرا ہے اس کو عام کیجیے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے اور یہ پیغام انسانیت ہے، پیغام غدیر پیغام انسانیت ہے. اسی کے ساتھ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی پھر سے اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور عید مباہلہ تک یہ خوشی قائم رہے اور تبلیغ ولایت کرتے رہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی ولایت کے اوپر قائم رکھے. آمین. اور دنیا میں آخرت میں پرچم ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں قرار دے. آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.